احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو گرامی قدر احباب، نماز کی شرائط میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ رکوع کو اس رکعت کے سجدہ سے پہلے ادا کرنا۔ کوئی شخص اگر اس رکعت کا سجدہ پہلے کرتا ہے، واپس پلٹ کے رکوع کی طرف آتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی شرائط میں ہے کہ جو رکن جہاں ہے آپ اس کو وہیں پہ ادا کریں، اور بالخصوص جو ہے وہ رکوع کو سجدے سے مقدم کریں اور سجدے کو رکوع سے جو ہے وہ مؤخر کریں۔ اسی طرح پہلے سجدہ سے اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھنے کے قریب تک آنا، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اکثر لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا کے وہیں سے نیچے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا سجدہ نہیں ہوتا۔ آپ سجدے سے جب سر اٹھائیں تو آپ بیٹھنے کے کم از کم بیٹھنے کے قریب تک آئیں۔ بیٹھیں، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو کم از کم بیٹھنے کے، جیسے اکثر لوگ جو ہے ان کے گھٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ نہیں سکتے، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، تو کم از کم اتنا ہو کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھایا کوے کی طرح جو ہے وہ ٹھونکے مارتا رہا، تو یہ ایسی نماز جو ہے وہ اللہ کے ہاں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی کہ جو ہے وہ نہایت ادب کے ساتھ اور جو ہے وہ اس کو نہایت شستگی اور جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کی جائے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آخری قاعدہ کو تمام ارکان سے مؤخر کرنا، یہ بھی شرط ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں آخری مرتبہ بیٹھنے کو، یعنی جو شخص قاعدہ اخیرہ کرنا چاہتا ہے، مطلب لازمی بات ہے وہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قاعدہ اخیرہ کو سب سے آخر میں رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ قاعدہ اخیرہ پہلے کر لیا اب اس کے بعد کھڑا ہو کے رکعت پڑھ کے جو ہے وہیں سے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا، ایسا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ بالکل اخیر میں ہو، آخر میں ہو، اور اس کے بعد صرف سلام ہو۔ اسی طرح جملہ ارکان نماز کو جاگتے ہوئے ادا کرنا یہ بھی شرط ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ غنودگی میں ہے، بے ہوشی میں ہے، اور جو ہے وہ رکن ادا کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے وہ کون سا رکن جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، یعنی کھڑا ہوا تھا تو اس کو نیند آئی تھی، سوتے سوتے اس نے نماز تو ساری پڑھ لی لیکن جو ہے اس کو پتہ نہیں لگا کہ میں نے جاگتے ہوئے جو رکن ادا کیا، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں جاگتے ہوئے رکن ادا کرنا یہ شرائط نماز میں شامل ہے۔ اسی طرح نماز کی کیفیت کو جاننا، فرائض اور سنن میں تمیز کر سکنا، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ نماز فرض ہے کیونکہ فرض کی نیت سے سنت اور نوافل تو ادا ہو جاتے ہیں جبکہ نفل کی نیت سے فرض ادا نہیں ہوتے، تو اس لیے جب بھی نماز پڑھے تو اس کو فرض سمجھ کے پڑھے۔ اگر کوئی شخص نہیں ہے ایسا کہ جس کو فرائض اور واجبات اور سنن میں تمیز نہیں کرنی آتی، تو کم از کم اتنا وہ اعتقاد رکھے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھ پر فرض ہے۔ اگر وہ سنت اور نفل کی نیت کرے گا اور پڑھ فرض رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔